نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل و حکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المنافقون سے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے 63ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 104 نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اسم گرامی کے سلسلہ میں جو پہلی آیت مبارکہ میں لفظ منافقون ہے، اسی سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ منافقون رکھا گیا ہے۔ تو ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اذا جاءک المنافقون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت فیض درجت میں منافق حاضر ہوتے ہیں تو قالو، وہ یوں کہتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ تعالی جل وعلا کے رسول ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ انک لرسولہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق جھوٹے ہیں، ان جھوٹوں نے جو بات کہی وہ بات سچی کہی۔ سچی بات کیا کہ انہوں نے بارگاہ سالت مآب میں جو حاضری دی تو عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہوں نے یہ گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کہنا آپ کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی زبان سے یہ کہنا ہے، یہ دل میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کی بکواس ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات جل وعلا نے غزوہ بدر میں شاندار فتح سے نوازا تھا تو مدینہ طیبہ کے منافقین تذبذب میں آ گئے تھے۔ ان میں سے اکثر نے یہ کہا تھا یہ وہی رسول ہیں کہ جن کا ذکر یہودی ہمارے سامنے کیا کرتے تھے، اور یہ سچے رسول ہیں، ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو پریشانی اٹھانا پڑی تو منافقین پھر گئے، کہنے لگے دیکھو جی، اگر یہ سچے ہوتے تو ان میں سے 70 افراد یوں میدان احد میں شہید نہ کیے جاتے۔ اور ان میں منافقین میں جو عبداللہ بن ابی منافقین کا سرغنہ تھا، اسے میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان کی ہجرت مدینہ سے قبل اہل مدینہ نے اپنا سردار بنانا منظور کر لیا تھا، اور اس کے لیے سونے کا تاج تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ آخری مراحل میں تھا جب میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور کے تشریف لانے پر اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب اس کو کوئی سردار ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ میرے نبی اب سردار ہیں۔ اس بنا پر عبداللہ بن ابی وہ دوسرے لوگوں کے کہنے پر، اپنے قبیلہ بنو خزرج کے کہنے پر ایمان تو لے آیا بظاہر، لیکن اس کے دل میں نفاق تھا۔ یہ سارے لوگوں کو، جو بھی منافق تھے، ان کو یہ اپنے پاس عموماً جمع رکھتا تھا اور ان کے ساتھ رابطہ میں رہتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں سے جب مسلمان غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو ان میں سے 300 کے قریب منافقین تھے جو اس عبداللہ بن ابی کی زیر سرکردگی میدان احد کی جانب بڑھے تھے، اور یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے راستے سے واپس آ گیا تھا، جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے اس کے نفاق کا عام چرچا کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ خبیث انسان ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک عمل اپنانا شروع کر دیا، جب جمعہ کا دن ہوتا
میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر شیفہ پہ جلوہ فرما ہوتے، ارد گرد کے علاقوں کے لوگ جمع ہوتے۔ یاد رکھیے اس وقت جامع مسجد کو کہتے ہیں کہ جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد صرف مسجد نبوی شیفہ تھی۔ مدینہ طیبہ کی نواحی بستیوں میں حتیٰ کہ قباء شیفہ میں بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ ارد گرد کی ساری بستیوں والے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شیفہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو جب ارد گرد کی بستیوں والے آ جاتے، میرے کریم خطبہ ارشاد فرمانے والے ہوتے، عبداللہ بن ابی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سچے رسول ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں عزت میسر آئی ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں شرف اور کرامت ملا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان کی بات کو ماننا، ان کا حکم ماننا، ان کی گفتگو کو سننا اور اپنے جان مال اولاد ہر اعتبار سے ان کی امداد کرنا، ان کے معاون بننا۔ وہ ہر جمعے کو یہ کہا کرتا تھا، اور تھا منافق، یعنی وہ کہتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بن جائے، لیکن تھا منافق۔ اس کے دل میں میرے کریم آقا رسول عربی کے لیے بہت زیادہ قدورت تھی، جس کے اظہار کبھی کبھی ہو بھی جایا کرتا تھا۔ ایک جمعے کی بات ہے کہ اس سے کھڑے ہو کر معمول کے مطابق وہی جملے کہے جو ہر جمعے کہا کرتا تھا۔ ایک مسلمان مخلص اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا، بدبخت بیٹھ جا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بکواس بک رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سخت غصہ میں آ گیا اور وہ پھنکارتا ہوا، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ باہر انصار سے اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تو نے جو کیا صحیح نہیں کیا، چل بارگاہ رسالت مآب میں جو تو پہلے غلطیاں کوتاہیاں کیا کرتا ہے تو اس کی معافی مانگ لے۔ اس سے بڑا خبیث جملہ کہا، اس سے کہا کہ دیکھو، تم نے کہا تو میں مسلمان ہو گیا، تم نے کہا تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دی، میں نے روزے بھی رکھے، کیا اب میں محمد کو سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، جس سے کچھ مسلمان ناراض بھی ہوئے۔ رب ذوالجلال اس بدبخت کی اس حرکت کی گواہی دیتا ہوا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب مکرم علیہ السلام، عبداللہ بن ابی اور اس کے جتنے ساتھی ہیں جب آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں تو قالوا، یہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ گواہی دیتے تھے، کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انک لرسول، اللہ رسول ہو، کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول ہیں۔ یہ بات بالکل برحق ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بھیجا ہی آپ کو اللہ نے، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہی اللہ نے ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ رب العزت جل وعلا گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ ہر وہ بندہ جو کلمہ شہادت پڑھے، جو علل اعلان اس بات کی گواہی دے میں اللہ کو واحد اور لا شریک مانتا ہوں، اس کو یکتا و یگانہ مانتا ہوں، میں اس کی توحید کا قائل ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ اس وقت منافقین اتنے چھپے ہوئے تھے کہ مخلص ایمان والے بھی ان منافقین کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے، بلکہ جب کبھی ان کے نفاق کی وجہ سے ان کی زبان سے مسلمانوں کے خلاف، بالخصوص میرے کریم آقا رسول عربی کی عرف اور اعلیٰ شان کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو تب مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بدبخت ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنہ، ڈھال بنا لیا، یعنی یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم بڑے پکے ایمان والے ہیں۔ پکے ایمان والے ہیں، تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے کردار سے، تمہارے افعال سے، تمہارے طرز عمل سے پتہ چل جائے گا تم کون ہو۔ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے عموماً جھوٹا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا دوسروں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے اور عموماً جھوٹا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ،
اور یہ لوگوں کو اللہ رب العزت جل وعلا کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں نا، برا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بظاہر اگر کوئی آدمی کافر ہو اور وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے تو مسلمان کبھی بھی نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کافر، یہ تو ہمیں روکے گا۔ لیکن جو بظاہر مسلمان بنا ہوا ہو، اس کا دل کافر ہو، وہ جب روکتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی اپنا، یہ تو اپنا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اگر اس گاؤں کا، اس بستی کا کوئی عیسائی میری مخالفت کرے تو شاید آپ کبھی بھی برداشت نہ کریں، لیکن میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اگر میرے ہاتھ چومنے والا اگر میری مخالفت کرے تو کہیں یہ تو شاہ جی کا مرید ہے۔ یہ تو مرید نہیں، مرید میں نے کہا ہے۔ مرید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یریدون الوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے ارادت و محبت رکھنے والا۔ مرید کہتے ہیں مردود کو، راندہ بارگاہ۔ وہ جو میرے ساتھ بظاہر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والا ہے، جب وہ میری مخالفت کرے گا نا تو کتنے لوگ اس کے جانچے میں آ جائیں گے۔ یہی حال ان بدبختوں کا تھا۔ میں نے ایک مثال دی، اگرچہ مثال دی نہیں جا سکتی، ایک خاک کے ذرے کو بلا آفتاب سے کیا مثال۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جس طرح آج کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے دعویٰ مسلمانی کا کر کے، اسی طرح وہ منافق بظاہر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن انکار میرے نبی کا کرتے تھے، انکار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے جو یہ کر رہے ہیں بہت برا کام، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا کام کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ بظاہر ایمان لے کے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ بظاہر ایمان لے کے آئے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم صاحب ایمان ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر ایمان لے کے آئے، حضور کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو قرآن نازل ہوا اکثر کو یاد بھی ہے اور تلاوت بھی کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ بظاہر ایمان لے کے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ ان کی زبان ایمان والوں کی جیسی ہے لیکن ان کا دل کافروں جیسا ہے، بظاہر ایمان لے کے آئے مگر دل سے نہیں۔ فطبع علی قلوبہم، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے کہ مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، بے شک یہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جو گستاخ مصطفیٰ ہوتا ہے عموماً اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کا صراط مستقیم پہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی نمازیں اتنی زیادہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ ان کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، روزے اتنے رکھیں گے کہ تم ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن کریم کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کریں گے، بڑے پکے نمازی، روزے دار، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اور وہ لوگ بظاہر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی جانب بلانے والے ہوں گے، مبلغ ہوں گے، گروہوں کی شکل میں نکلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ میرے نبی فرماتے وہ دین سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جس طرح کمان کی جانب تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح ان کا واپس لوٹنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ ربی ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے قرآن کریم کے قاری، یا یہ صحابہ کرام کو یہ، یا پھر میرے نبی کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے سارے مسلمانوں کو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی ہیئت قضائی، ان کا طرز عمل، ان کا لباس، وضاقتہ، وہ بڑا خوبصورت تجھے نظر آئے گا، شکل بھی بڑی پیاری، لباس بھی بڑا پیارا، دیکھنے میں وہ علامہ فہامہ محسوس ہوتے ہوں گے۔ فرماتے ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہو رہے ہوں گے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ
لقولہم، جب وہ بات کریں تو لوگ بڑی توجہ سے اس کی باتوں کو سنیں گے، کہتے دیکھو جی ماشاءاللہ کتنی بہتری یہ تقریر کرتا ہے، کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے نا۔ بدبخت کچھ بے دین کہ جن کے پیچھے آدھا زمانہ لگا ہوا ہے جی، اس کی تقریر سنو جی، کسی اور کی جو ریکارڈنگ نا اس کی ریکارڈنگ سنو، جا بجا ان کی ریکارڈنگیں لگی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ ان یقولوا تسمع لقولہم، اگر وہ بات کریں تو ان کی بات کو غور سے سنا جائے، یعنی لوگ انکار نہ کریں، کہیں جی دیکھو جی یہ کتنی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کأنہم خشب مسندہ، وہ تو یوں ہے جس طرح دیوار پہ لگی ہوئی کھونٹے، وہ بدبخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو بھی آواز ہے، صیحہ جو بھی بلند آواز ہے انہی کی جانب ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم العدو، یاد رکھو ایمان والو یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تم جن کو اپنے دوست سمجھتے ہو نا، بظاہر ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی حیت قضائی، ان کا لباس، ان کی وضع، ان کی قطع، ان کی گفتگو، ان کا تلاوت قرآن پاک کرنا، ان کا حدیث برکہ کا رٹے لگا کے یاد کر کے تمہیں سنانا اور بڑی خوبصورت گفتگو کرنا، یہ رب کریم فرماتا ہے سب کچھ منافقت ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، رب کریم فرماتے ہیں سے بچتے رہو، قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، مارے ان کو اللہ تعالیٰ، انا یوفکون، یہ کہاں اوندے منہ گرے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات ان کے لیے کتنے سخت الفاظ اشار فرما رہا ہے، قاتلہم اللہ، ان کو اللہ قتل کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میں ان کو پاتا تو اس طرح قتل کرتا جس طرح قوم عاد و سمود کو قتل کیا جاتا ہے، جس طرح انہیں قتل، میں اس طرح ان کو قتل کرتا۔ گویا وہ بدبخت ہیں، ان کے اندر ہے کیا، یہ گستاخی کیا کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، یہ ساری کی ساری بات اگلی آیت مبارکہ میں آ رہی ہے، غور کیجیے۔ اللہ کے قائل جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ کہ جانب، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے دربار میں آؤ تاکہ حضور تمہیں اللہ سے معافی لے کے دے۔ کدھر بلایا جاتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں بلایا جاتا ہے، ان کو نبی کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لووا رؤوسہم، تم دیکھو گے وہ سر گھما رہے ہیں غصے کے ساتھ، ورأیتہم یصدون، آپ دیکھیں گے کہ وہ غرور کر رہے ہوں گے، رکیں گے نہیں آتے ادھر، وہم مستکبرون، اور تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کو بارگاہ رسالت مآب میں بلایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں کوئی دعا مانگیں، رسول مرشد رحمت عالم وسلم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہو جاؤ، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رب ذوالجلال اشار گرامی قدر فرماتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ غصہ میں بھر جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف نہیں آتے بلکہ علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، رب کائنات جل مجدہ نے گویا ان کو یہ احساس دلایا، دیکھو وہ بدبخت کیسے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو انکار کر دیتے ہیں، آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ سر گھماتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ کن کی حالت ہے؟ منافقوں کی۔ کن کی حالت ہے؟ جب منافقوں کو بارگاہ رسالت مآب میں بلایا جاتا ہے، منافق آنے سے انکار کر دیتا ہے، اور ایمان والا کیا کہتا ہے؟ مجھے تو ملا ہی سب کچھ ان کے در سے ہے۔ ایمان والا کشاں کشاں آتا ہے، کشاں کشاں آتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کتنے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے حرم کعبہ جانا کافی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اضافی عمل ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی کی جانب منسوب ہے، تو ساری نماز ہی نبی کی سنت ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ ثم نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوتے کہ ان کو معافی مل جائے۔ پھر رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ طیب ثنا بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے۔
میرے کریم آقا نے ارادہ فرمایا کہ میں ان کے لیے طلب استغفار کرتا ہوں، اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا ان کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ وہ تو اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے میرے نبی کو ارشاد فرمایا، اے محبوب مکرم، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، محبوب برابر ہے کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، نہیں ان کو معاف کیا جائے گا۔ تم تو معاف کر دو گے کہ تمہیں ہم نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، مگر ہم معاف نہیں کریں گے۔ گستاخی ان کی کیا ہے؟ وہ اللہ کے گستاخ تو نہیں ہیں، گستاخ ہے مصطفیٰ کریم کے، بارگاہ رسالت مآب میں نہیں آ رہے۔ رب کریم فرماتا ہے میں ان کو معاف نہیں کروں گا، تم معاف کر دو، تم کہہ دو کہ میں اے اللہ کو معاف کر، کہو نہ کہو۔ دیکھیے محبوب، تم نہ کہنا میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، خواہ تم کہو نہ کہو برابر ہے، تمہارا کہنا بھی تمہارا نہ کہنا بھی۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی محبوب کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ تیرے گستاخ ہیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، تم کہو گے بھی تو معاف نہیں کروں گا، اس لیے تم ان کے لیے کہنا ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ 70 مرتبہ بھی کہنے سے اگر اللہ رب العزت جل وعلا معاف کر دے گا تو میں 70 مرتبہ 72 مرتبہ کہہ دوں گا، لیکن رب کائنات نے منع فرما دے کہ محبوب میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس قوم کو جو فاسق ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ہدایت کی دولت عطا نہیں فرماتا۔ منافقین کا عالم کیا تھا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں نقص کالا کرتے تھے۔ میں اس کی ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں۔ زید ابن صامت منافق تھا۔ جب میرے کریم آقا غزوہ بنو مصطلق کی جانب سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی جانب، تو بہت تیز آندھی آئی، بہت تیز آندھی آئی، اتنی تیز آندھی آئی کہ اس سے قبل اتنی تیز آندھی نہ دیکھی گئی تھی۔ میرے کریم آقا رسول برشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک منافق مدینہ طیبہ میں مر گیا ہے، اور یہ عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کا دوست تھا، اس کا نام جو بدبخت مرا تھا اس کا دوست تھا، اس کا نام تھا رفاع بن زید بن تابوت، یہ مرا تھا۔ میرے نبی نے خبر دی کہ منافق مر گیا ہے جس کی وجہ سے اتنی تیز آندھی آئی ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی اونٹنی اس آندھی میں کچھ گم ہو گئی۔ صحابہ کرام تلاش کرنے لگے کہ ہم اس کو تلاش کریں، کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام تشریف فرما تھے، انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام زید بن سلط تھا۔ اس نے تنزن کہا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کیسی بات ہے، مدینہ میں منافق مرا اس کی خبر دے رہے ہیں اور اونٹنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تلاش کرو میری اونٹنی کدھر ہے۔ جو صحابہ قریب بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات سنی، کہنے کو تو پھر منافق ہے، تو منافق ہے۔ اس نے بات کیا کی تھی؟ اتنی بات کی تھی نا، گالی تو نہیں بکی تھی۔ میرے نبی کے علم پر اعتراض کیا تھا کہ ادھر خبر دے رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں منافق مر گیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں میری اونٹنی کو تلاش کر کے لاؤ، اونٹنی کدھر ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا تو منافق ہے، اللہ کی قسم ہمارے نبی تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اونٹنی کی بات کیا ہے، وہ تو آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام فرمانے لگے اگر ہمیں پتہ چلا ہوتا کہ تو خبیث انسان ہے ہم کبھی تجھے اپنے ساتھ لے کے نہ آتے۔ اس کا سامان اٹھایا اور دور پھینک دیا اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، وہ خبیث بھاگ گیا، اس وقت وہ خبیث ہی تھا، بھاگ گیا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا منافق اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ بھی وہاں پہنچا تھا بارگاہ مصطفیٰ کریم میں، یہ شخص بھی یعنی وہاں زید بن سلط جو تھا یہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں پہنچ گیا تھا۔ میرے نبی صحابہ سے فرما رہے تھے منافق میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں مرنے والے منافق کی تو خبر دے رہا ہے مگر اسے اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں۔
مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے، جاؤ اس گھاٹی کی دوسری جانب میری اونٹی کی نکیل ایک درخت میں پھنسی ہوئی ہے، جاؤ جا کے نکال لو۔ صحابہ کرام گئے اور اونٹی کو لے کے آ گئے۔ یہ زید بن سلطہ واپس آیا صحابہ کرام کے پاس، جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جن کے خیمے میں یہ رہتا تھا۔ ایک ٹولیاں بنی تھی نا کہ تم اور تم فلاں خیمے میں، تم اور تم فلاں خیمے میں رہو گے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، انہوں نے اس کو دور سے آتے دیکھا، کہا دفع ہو جا ہمارے قریب نہ آنا، تم منافق ہے، میرے نبی پر اعتراض کرنے والا ہے۔ اور جو اعتراض کی وہ آپ نے سنا، اعتراض میرے نبی کے علم پر تھا۔ اسی طرح منافق پہچانے جاتے تھے نا کہ جو حضور پر اعتراض کرتے تھے۔ اس سے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اتنی جلدی نہ کرو، میری ایک بات سن لو۔ تو دور ہو جا، ہم تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے کہا کہ واللہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میری بات تو سن لو نا، میرا سامان تو تم نے دور نکال کے پھینک دیا، میری ایک بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے تم وہی سلوک میرے ساتھ کرنا۔ خیر صحابہ کہنے لگے بتا کیا تو بکواس بکنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہ جب سے میں تمہارے پاس سے اٹھ کے گیا ہوں کوئی تم میں سے رسول اللہ کے پاس گیا ہے؟ کہ جی نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں گئے۔ کہنے لگا جی رسول اللہ نے وہ ساری بات بتا دی جو میں نے تمہیں کہی تھی۔ اب میں اللہ کی قسم یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں ایمان لے کے آتا ہوں۔ صحابہ کرام اس کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ قریب میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھا، کہنے لگے کہ آج میں پہلے دن مسلمان ہوا ہوں، اس سے پہلے میں منافق ہی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ گویا منافقین ہر وقت پہچانے اس طرح جاتے تھے، میرے نبی پر اعتراض کرتے تھے، ان کی عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے تھے، جس وجہ سے پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ محبوب مکرم ایسے لوگوں کے لیے آپ طلب سفر کریں یا نہ کریں، میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ان لوگوں کو، ان فاسقوں کو اللہ ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا خصوصی طور پر چن لے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔